نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نرمی کے حوالے سے کہ انسان کا نرم ہونا اور اس کے لہجے میں نرمی ہونا یہ کتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور سخت لہجہ اور سخت مزاج کے لوگ یہ ان کے لیے کتنے نقصان کا باعث بنے گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اللہ رب العزت، ہم نے اللہ کے صفات کے متعلق سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت قہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے غصے میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے قہر کے سامنے کوئی بھی پھر نہیں ٹک سکتا۔ لیکن اللہ کی جو رحم کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا جو محبت کا انداز ہے، اللہ رب العزت کا جو نرمی کا انداز ہے، وہ اللہ کے غصے کے انداز سے بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ خود بھی نرمی کرتا ہے انسان کے ساتھ، اور اس انسان کو پسند فرماتا ہے جو انسان نرمی اختیار کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے متعلق وہ سوچے کہ وہ دن میں کتنی بار اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ہر عمل میں، ہر قدم پر، ہر جگہ پر اعمالوں میں سے ایسے اعمال کر گزرتا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فوراً اس بندے کی پکڑ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وقت دیتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو مہلت دے دیتا ہے کہ یہ انسان اس عمل سے وہ دوبارہ لوٹ کر میری طرف آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔ تو جس طرح اللہ نرمی کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس انسان کو بھی پسند فرماتا ہے جو انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کے نرم لہجے اور آپ کی نرم زبان کی وجہ سے، اگر آپ کا انداز اور لہجہ سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ تو تمام امت کے بلکہ تمام انسانیت میں سب سے بہترین اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اخلاق دیے تھے وہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیے گئے اور نہ حضور کے بعد کسی کو دیے گئے۔ اور جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بنایا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور کامران رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران رہے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ ایک جلالی صحابی تھے۔ وہ ہر وقت جلال میں رہتے اور لوگ ان سے اس جلال کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی تھے۔ لیکن جب آپ مطالعہ کرتے ہو ان واقعات کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ متعلق ہے، تو ان تمام واقعات سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھے، لیکن وہ ان معاملات میں جلالی ہوتے جو معاملات دین سے تعلق رکھتے۔ یعنی اگر اللہ کے دین میں کوئی کسی حکم کو، اللہ کی ایک امر کو، حضور کی ایک طریقے کو چھوڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر وہ سٹینڈ لیتے اور وہ کھڑے ہو جاتے اور مقابلہ کرتے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی معاملہ آ جاتا، دین سے ہٹ کر ایک معاملہ آتا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نرم کوئی انسان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ صفت کہ وہ اتنے نرم تھے کہ ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ وہ مدد کرتا تھا، ان کے گھر کے معاملات میں ان کی اہل و عیال کی وہ مدد کرتا، جو بھی کانا وغیرہ پیسے وغیرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے
تو وہ اس شخص کے ساتھ وہ مدد کرتا ہے، لیکن وہ شخص وہ غیر مسلم تھا۔ تو ایک مرتبہ اس غیر مسلم شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی، اور ان باتوں کی وجہ سے صحابہ کو بہت تکلیف اور درد پہنچا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ امداد وہ بند کر دی اس شخص پر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ابوبکر کو کہہ دو کہ اگر وہ یہ امداد حضور کے لیے کرتے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ میرے لیے کرتے تو وہ پہلے بھی میرا بندہ تھا اور آج بھی میرا بندہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ امداد واپس شروع کر دی اس شخص کے ساتھ۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر نرمی آ جائے اور یہ صفت یہ اپنے اندر پیدا کر دے تو اس کے لیے زندگی میں تمام حالات، تمام مشکلات یہ آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ سختی اختیار کرو گے، اپنے لہجے میں اپنے لہجے کو سخت کرو گے ہر کسی کے ساتھ، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بن جائے گا آپ کے لیے کہ آپ زندگی میں پھر اکیلے رہ جاؤ گے، نہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے گا اور نہ کوئی بیٹھنا پسند کرے گا، اور نہ آپ کے ساتھ کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی کام میں مشورہ کرے گا، بلکہ آپ ہر وقت تنہائی محسوس کرو گے اور اکیلے پن کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان جو آپ کو پہنچائے گا یہ عمل، وہ یہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا، آپ کے دل اور دماغ پر یہ اثر کرے گا کہ یہ تنگ ہو جائے گا، پھر آپ کے دماغ وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ ایک بڑا فیصلہ کر پائیں، یعنی آپ پھر بڑے فیصلوں کے لیے تیار نہیں رہو گے۔ ہر وقت آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر ایک بوجھ ہوگا، اور آپ کو اس کے متعلق پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے ذہن پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ جو ڈپریشن میرے دماغ پر پڑے ہوئے ہیں یا میرے دل پہ پڑا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا۔ اور وہ بصیرت اور وہ صفات جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو اللہ رب العزت نے اس انسان میں اس ایمان کی وجہ سے وہ فطرتاً رکھی ہے کہ آپ ان معاملات جو آگے آنے والی ہے، آپ کے گھر کے حوالے سے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، یا آپ کے کاروبار کے حوالے سے، جس کے متعلق آپ سوچتے ہو کہ میں یہ کام اس طرح کروں گا، یہ اس طرح کروں گا، ان تمام کاموں سے آپ محروم ہو جاؤ گے، پھر آپ فیصلے نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اپنے اندر نرمی اختیار کرنا یہ لازمی ہے۔ اب یہ نرمی انسان کے اندر پیدا کس طرح ہوگی؟ ان کے لیے چند صفات جو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اگر ہم ان صفات پر عمل کریں اور وہ صفات اپنی زندگی میں لے آئیں تو یہ صفات ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے گی، اور ان صفات کی وجہ سے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور ہمارے لہجے میں نرمی بھی پیدا ہو جائے گی۔ پہلا صفت یہ ہے کہ انسان یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ راستے میں جا رہا ہے یا کسی کے گھر میں جا رہا ہے تو وہ ہر وقت یہ لفظ اپنی زبان پر رکھ کے کہ وہ جہاں بھی جائے، کسی سے بھی ملے، دن میں 1 مرتبہ ملے، 100 مرتبہ ملے، تو آپ سلام کر لیا کریں۔ صحابہ کی یہ عادت ہوتی، جب وہ ایک راستے پر جاتے تھے تو اگر درمیان میں ایک درخت آ جاتی اور وہ اس درخت کے ایک صحابی اس طرف سے گزر جاتا، دوسرا صحابی دوسری طرف سے گزر جاتا، اور پھر وہاں آگے اکٹھے ہو جاتے تو پھر سلام کرتے اپنے اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کے اندر کے دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس عمل سے اس انسان کے دل میں نرمی کا صفت پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ اس انسان کے لیے جس سے آپ نفرت کرتے ہو، یا وہ انسان جس کے لیے آپ کے لہجے میں انتہائی سخت ہے، سختی کا صفت ہے، تو آپ اس انسان کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں شروع کریں، یعنی جس سے آپ نفرت کرتے ہو اس کی کامیابی کے لیے آپ دعائیں شروع کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس بندے کے لیے رو آپ، اور اللہ سے اس کے کامیابی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اس کے لیے دعائیں کرو گے
تو اللہ رب العزت آپ کے دل میں اس انسان کے لیے محبت ڈال دے گا، اور جب اس انسان کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو سختی اور وہ جو سخت لہجہ آپ نے اپنایا ہوا تھا اس انسان کے لیے، وہ نرمی کی صفت میں بدل جائے گا۔ اسی طرح تیسری صفت وہ یہ ہے کہ اس انسان کو آپ کچھ صدقہ کیا کرو، ہبہ کیا کرو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی خوشبو پیش کرے یا دودھ پیش کرے تو آپ اس کو ٹکراؤ مت، بلکہ اس کو قبول کر لو۔ تو آپ اس کے سامنے خوشبو وہ ہبہ کرو اس کو، تو اس سے یا کوئی اور جو چیز بھی ہو جو آپ کو زیادہ اچھا لگے وہ چیز اس کو ہبہ کرو، تو اس سے ایک تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ جو لہجہ تھا سختی کے ساتھ اس بندے کے لیے، وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہو گئے۔ نمبر 1 پر اس کو سلام کرنا، دوسری نمبر اس کے لیے دعائیں کرنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہدیہ دے دیا کرو، ہبہ کرو، ہر چیز جو بھی آپ کی طاقت میں ہو وہ چیز اس کو دیا کرو۔ تو اس سے آپ کے ذہن پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے، آپ کے دل و دماغ پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے، وہ چیز اللہ رب العزت تبدیل کر دے گا نرمی کی صفت میں۔ اور جب نرمی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کسی انسان کے لیے، تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان اگر اس میں کچھ عیوبات بھی ہے، کیونکہ عیب سے تو کوئی انسان بھی خالی نہیں ہے، ایک انسان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ انسان پیدا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا عیب ہے انسان میں، کیونکہ انسان تو محتاج ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کے سامنے محتاج ہے۔ اسی طرح کھانے میں اللہ کا محتاج ہے، بلکہ سانس لینے میں بھی یہ انسان اللہ رب العزت کے ذات کا محتاج ہے۔ تو عیوبات سے تو انسان پاک نہیں ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی کمیاں ہیں اس کمیوں پر پھر آپ کی نظر نہیں پڑے گی، بلکہ اس کے صفات پر آپ کی نظر پڑے گی، کیونکہ یہ انسان کا فطرت ہے کہ جب وہ کسی انسان سے یا کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جو عیوبات ہو، جو کمیاں ہو، اس پر پھر وہ نظر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ان صفات پر نظر ڈالتا ہے جو اچھی صفات ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے تو اس کی عیوبات پر پھر آپ کی نظر نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ نرمی اختیار کرنے کے لیے چند صفات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صفات تو بہت زیادہ ہے کتابوں میں جو لکھی ہے، لیکن جو سب سے اہم اور سب سے بہترین صفات ہے، جو تمام صفاتوں کا نچوڑ ہے، جو انسان میں نرمی پیدا کرتا ہے، وہ یہ 3 صفات ہیں کہ آپ سلام زیادہ کر لیا کرو، دعائیں مانگنا اور ہدیہ دینا۔ یہ ان تمام صفاتوں کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی لہجے کو وہ نرمی میں تبدیل کر دیں، اور ہر کسی کے لیے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں وہ نرمی پیدا کرے۔ اس سے آپ کے اخلاق وہ بھی بہترین سے بہترین بن جائیں گے، اور نرمی کی وجہ سے آپ کو وہ صفت ملے گا، آپ کو وہ چیز ملے گی جو انسان کو لیڈر بناتا ہے۔ اور ہر مسلمان میں یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ لیڈر بن کے ابھرے اور امت کو اپنے پیچھے لگائے، کیونکہ مسلمان کا مقام ہی اتنا بڑا ہے۔ مسلمان کے پاس جو نعمت ہے، مسلمان کے پاس جو چیز ہے، وہ چیز تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ آگے بڑھو اور امت آپ کے پیچھے چلے۔ آپ کے پاس جو دین ہے، آپ کے پاس جو کلام ہے، آپ کے پاس جو ثمرہ ہے، وہ ثمرہ یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم لیڈر بن کے ابھریں اور لوگوں کو وہ راستہ دکھائے، لوگوں کو وہ کامیابیاں دکھائے جو وہ پانا چاہتے ہیں اور جس کے لیے وہ زندگی میں محنت کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لی اس عرض کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے اعمال درست کریں اور اپنے اعمال کو اس طرح بنائیں جس طرح اللہ رب العزت ہم سے اعمال چاہتے ہیں۔